بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال في موضع آخر: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. میں تجھ کو بتا دوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتا دوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس رباب آخر. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ وہ ذات مقدسہ و مطہرہ و مبارکہ ہے جس نے اپنی امت کے لوگوں کو ہر چیز کرنے کا طریقہ بتلا دیا، اور دنیا کی تمام چیزیں، دین کی تمام چیزیں کھول کھول کر بیان کر دیں کہ تمہارا عمل ایسا ہوگا تو اللہ رب العالمین کا برتاؤ تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا. مجھے 2 روز پہلے ایک فون آیا دھلیا سے کہ شیخ بارش نہیں ہو رہی ہے، اور بارش نہ ہونے کے اسباب کیا ہے اس موضوع پر بیان کرنا. میں نے بات تو سن لی ان کی، لیکن پھر اپنے دل سے جب پوچھا تو ایسا لگا کہ شاید میری بات سن کر لوگ مجھے برا بھلا کہنے لگیں گے. یہ بات صرف ہماری نہیں ہے، صرف شہر دھلیا والوں کی بات نہیں ہے. میں جو بات کر رہا ہوں یہ پورے ہندوستان کی بات ہے اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی بات ہے. لیکن آج میرے مخاطب جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اکثریت تاجروں کی ہے، تجارت کرنے والوں کی ہے، بزنس مین لوگ ہیں. اس لیے میں اس تعلق سے بات کروں گا کہ ہماری کیا غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو روک رکھا ہے. جب میں اس پہ پڑھنا شروع کیا اور دیکھا تو ایک چیز سمجھ میں آئی کہ جو صحابہ کرام کے آثار ملتے ہیں اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العالمین بارش ہر سال اتنی ہی مقدار میں برساتا ہے جب سے اس نے دنیا بسائی. کسی سال اس نے بارش کو کم نہیں برسایا. میں یہ بات بتاؤں گا کہ بعد میں سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس سال گرمی کم ہوئی، بھاپ کم بنی، اس لیے بارش کا نزول کم ہوا، بارش کم ہوئی. یہ دنیا کے لوگوں کی بات ہے. اس وقت میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں اور اللہ کی بات کر رہا ہوں. صحابہ کرام نے کہا پوری دنیا میں ہر سال بارش اتنی ہی برسائی جاتی ہے جتنی بارش اللہ رب العالمین نے ہر سال کے لیے متعین کر دی ہے. کسی سال بارش میں کمی نہیں ہوتی. ہاں یہ بات ہے کہ کچھ شہروں میں بارش اللہ رب العالمین نہیں برساتا ہے. ان کے وجوہات کیا ہے وہ آگے بیان کروں گا. کسی شہر میں اللہ رب العالمین بارش اتنی برسا دیتا ہے کہ اس شہر میں سیلاب آ جاتا ہے، لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں،
زندگی مفلوج ہو جاتی ہے۔ اور قیامت کے قریب میرے محبوب نے کہا اللہ بارش بہت برسائے گا، بغیر موسم کے بارش برسائے گا، لیکن اس بارش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب میرا رب ناراض ہوتا ہے تو بارش کو، بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ تم جا کر چٹیل میدان میں برسو، اس پانی سے اس روئے زمین پر زندہ رہنے والے انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ جس کی پاداش میں زمین کے کیڑے، گوجر، بچھو، سانپ زمین سے نکل کر اوپر اپنے منہ کو کر کر پوری انسانیت کو لعن و طعن کرتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم پر بارش نہیں برسائی، وجہ تم ہو، موت ہماری ہو رہی ہے۔ پھر سوچتے ہوئے یہ بات یہاں پہنچی کہ آخر بارش نہ ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ تو جب قرآن کو پڑھا، مفسرین کی باتوں کو پڑھا، تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں صاف لفظوں میں بیان کر دیا۔ اور کیا کہا جانتے ہو؟ وجہ کیا بتائی؟ ہمارے معاشرے کے حساب سے جو ہمارا معاشرہ جس میں ہے، اور قیامت تک یہ آیت ایسے ہی ہر معاشرے پر فٹ ہوتی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ اے میرے بندو اتراؤ نہیں، گھمنڈ نہیں کرو اپنے پیسے پر، اپنی جوانی پر، اپنے مال پر گھمنڈ نہ کرو، اپنے گناہوں کی اپنے رب سے توبہ کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، پہلی چیز گھمنڈ نہ کرو، اتراؤ نہیں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، عاجزی اختیار کرو۔ اس کے بعد میرے رب نے کہا اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جب کوئی اس سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو وہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس کے بعد یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جب گناہوں کو بخشتا ہے تو پھر آسمان سے موسلا دھار بارش کا نزول ہوتا ہے۔ کن گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے جانتے ہو؟ آگے دیکھو اللہ نے کیا کہا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تکبر پہلی وجہ، اس کے بعد دوسری وجہ تمہارا مال ہے، تمہاری تجارت ہے، تمہاری اولاد ہے۔ اگر تم نے اپنی تجارت کو سنبھالا، اپنی اولاد کو سنبھالا، تو اللہ رب العالمین اس بارش کو برسائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے آگے کیا کہا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اس کے بعد زمین ہے، تم نے اگر زمین ایمانداری سے لکھوائی ہے، اپنے حق کا مال لیا ہے، تو اللہ رب العالمین بارش کو برسائے گا۔ اور آگے کہا اللہ رب العالمین تمہارے لیے نہریں بنا دے گا، کب؟ جب تم اللہ سے توبہ کرو گے۔ میں نہیں جانتا کہ اس وقت ہماری مسجد میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس کے پاس باغات لگے ہوں اور ان باغات میں نہریں بھی جاری ہوں، کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا، یہ میرا اندازہ کہتا، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے کسی کو اتنا عطا کیا ہو۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ میرا رب ہمیں بتا رہا ہے کہ کیوں نہیں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ نبی نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں، گناہ بہت کر لیے ہو، اپنے مال پر بہت اترا لیے ہو، تکبر اور گھمنڈ سے بہت چل لیے ہو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لو۔ اور جب توبہ کر لو گے تو کیا ہوگا، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جب توبہ کرو گے تو اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کو برسائے گا۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کیا کہا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت اور طاقت کو بڑھا دے گا۔ جس کی قوت اور طاقت کو اللہ بڑھا دیتا ہے وہ اس روئے زمین پر اکڑ کر چلنے لگتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تکبر نہیں کرنا ہے، مال مل جانے کے بعد مال کو حاصل کرنے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے، اولاد تمہاری ہے اس کو کیا سکھانا ہے، اور اس کے بعد جو زمین اور جائیداد اللہ رب العالمین نے تمہارے حصے میں لکھ رکھی ہے اس کو کیسے
اپنے نام پر کرنا ہے اور کتنا اپنے نام پر کرنا ہے، یہ ایک وجہ ہے، اور قوت مل جانے کے بعد اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ یہ 5 اسباب ہیں۔ وقت بہت کم ہے، میں ہر ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلوں گا۔ کچھ چیزیں شاید ایسی لگیں گی کہ مولانا صاحب مجھے ہی بول رہے ہیں، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں اور میں کسی کے بارے میں نہیں جانتا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میں خود ایک تاجر انسان ہوں، میں تجارت کرتا ہوں، اور میرے تجارت میں کیا گناہ ہو جاتا ہے اس کا مجھے اندازہ ہے۔ میرے ہم عمر بہت سارے جوان ہیں، ان سے بھی یہ گناہ ہو جاتا ہوگا۔ میرے بہت سارے بزرگ ہیں جن سے یہ گناہ شاید پہلے ہو چکا ہو۔ میری مائیں یہاں بیٹھی ہیں، میں اپنی ماؤں سے یہ بات کہوں گا کہ تم بھی ایک بڑی وجہ ہو اللہ کی رحمت کے نازل نہ ہونے کی۔ وہ کیسے ہو وہ میں آگے بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ پہلی وجہ، جب اللہ رب العالمین ہمیں ہر چیز دے دیتا ہے، ہمارا گھر خوبصورت ہو جاتا ہے، ہماری تجارت اچھی ہو جاتی ہے، سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے، تو ہم اترانے لگتے ہیں، لوگوں سے سلام دعا اپنی اکڑ کی وجہ سے بند کر دیتے ہیں کہ میں اس سے سلام کروں گا، میں اس سے سلام کروں۔ میرے نبی نے کہا افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ اپنے درمیان، جن کو تم جانتے ہو ان سے بھی سلام کرو، جن کو نہیں جانتے ہو ان کو بھی سلام کرو اگر تمہیں لگ جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ میں سلام کروں، وہ مجھے سلام کریں، میں اس کی دکان پر جاؤں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ میرے یہاں ہے۔ اور خاص کر کے ہم یو پی کے لوگوں میں یہ زیادہ ہے، یہ اکڑ، یہ گھمنڈ، یہ غرور، یہ تکبر۔ میرے نبی سے جب کوئی آ کر کہتا ہے میرے محبوب قحط سالی آ رہی ہے، بارش کا نزول نہیں ہو رہا ہے، جانور پیاسے مر رہے ہیں، تو جانتے ہو میرے نبی کا عالم کیا ہوتا تھا؟ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المصلی متخشیا، میرے محبوب نماز استسقاء پڑھنے کے لیے مصلی کی طرف آتے تھے اس حال میں کہ وہ ڈرے ہوئے رہتے تھے۔ ان کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ میرے شہر میں کچھ لوگ ایسے ہو گئے ہیں جن کو اپنے اوپر تکبر اور ناز ہو گیا ہے، جو گھمنڈ کرنے لگے ہیں، جن کو اپنے مال پر، اپنے اولاد پر، اپنی تجارت پر، اپنے نسب پر، اپنے حسب پر غرور ہونے لگا ہے۔ ایسے لوگ میرے شہر میں آ گئے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے بارش کو روک رکھا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، کبھی اگر خیال بھی آ جائے کسی اپنے بھائی کو دیکھ کر کہ میں اس سے زیادہ عظیم ہوں، میں اس سے زیادہ مرتبے والا ہوں، تو فوراً مسجد آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے توبہ کرنا اور اللہ سے یہ دعا کرنا ہے رب العالمین مجھے اس تکبر سے بچا لے۔ اے پروردگار عالم، میرا وہ بھائی مجھ سے زیادہ نیک ہے، مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے 6 مہینے تک مسلسل تہجد کی نماز نہیں ملی۔ میں حیران رہا کہ وجہ کیا ہے۔ جب غور کیا اپنے گناہوں پر تو مجھے پتا چلا، میں نے مسجد میں ایک جن کو دیکھا، وہ شخص ہاتھ اٹھائے رو رو کر اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں یہ سوچا، یہ دیکھو ریاکاری کر رہا ہے، اللہ کے دربار میں رو رو کر دکھا رہا ہے۔ میں نے کسی سے بیان نہیں کیا کہ فلاں آدمی ریاکار ہے، صرف اپنے دل میں سوچا۔ 6 مہینے تک اللہ رب العالمین نے تہجد میں اٹھنے نہیں دیا مجھے۔ تو جب دل میں کوئی خیال کسی کو کمتر سمجھ کر آئے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیا کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ میری ماؤں، یہ بیماریاں آپ کے یہاں زیادہ ہے کہ آپ اپنے کسی رشتہ دار کو دیکھ لیتی ہو اور آپ کے شوہر کے پاس اگر مال زیادہ ہے تو اترا کر منہ گھما کر بیٹھتی ہو کہ میں اپنی ننند سے بات کروں، میں اپنی دیورانی سے بات کروں، میں سٹھائن ہوں، میرا شوہر زیادہ کماتا ہے۔ یہ تم ایک بڑی وجہ ہو کہ آج اللہ رب العالمین نے بارش کو روکے رکھا ہوا ہے۔ دوسری وجہ مال ہے۔ تکبر سے توبہ یہ ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ رب العالمین بارش کو نہیں برسائے گا۔ دوسری وجہ مال ہے کہ ہم تجارت کرتے ہیں، ہم مال کو کیسے کماتے ہیں، مال کمانے کا ہمارا طریقہ کیا ہے، ہم نے مال کمانے کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ میں نے جب پچھلی امتوں کے بارے میں پڑھا تو میں نے دیکھا کہ جو امتیں، جن قوموں نے
اپنے لین اور دین میں، اپنے ناپ اور تول میں کچھ بھی آگے پیچھے کیا، اللہ رب العالمین نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا، اس روئے زمین سے مٹا دیا۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم مال لیتے ہیں تو پورا مال چاہیے، اور جب مال دیتے ہیں تو کاٹا مار کر دیتے ہیں، بے ایمانی کر کے دیتے ہیں، اچھے مال کا سودا کرتے ہیں، اچھے مال کے ساتھ خراب مال ڈال دیتے ہیں۔ ہمارا سودا ہوتا ہے کہ 10 شیٹ 3 mm کی پرائم دینا ہے، اس میں 2 شیٹ ہم رسی مال ڈالیں گے، 40 اینگل 50-5 کا نیا دینا ہے، اس میں 5 اینگل ہم خراب اور چوہا کٹ ڈالیں گے، یہ چل جائے گا بیپاری کو۔ یہ بڑی وجہ ہے بارش کے رک جانے کی۔ میرے محبوب نے کہا، بازار میں گئے، دیکھا کہ لوگ تاجر تجارت کر رہے ہیں، گیہوں اوپر رکھے ہوئے سوکھا ہے، گونی میں ہاتھ ڈال کر جب اوپر نکالا تو نیچے گیلا گیہوں تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا خراب مال کو اچھے مال کے ساتھ ملا کر نہ بیچا کرو، لینے اور دینے والوں کو صاف صاف بتاؤ یہ مال اچھا ہے اس کا یہ ریٹ ہے، یہ مال خراب ہے اس کا یہ ریٹ ہے، اپنے خراب مال کو اچھے مال میں ملا کر نہ بیچو۔ میں اپنے تاجر بھائیوں کی بات کرتا ہوں، اس وقت افسوس ہے ہم پر کہ جتنے کانٹے ہندوستان کی سرزمین پر لگے ہیں اس میں 80% چوری کا مال جو کانٹوں پر اترتا ہے وہ مسلمانوں کا ہے۔ میں ابھی آتے ہوئے جب بازار سے گزر رہا تھا تو میں نے کچھ دکانوں پر وہ مال دیکھا جس مال کے بارے میں وہ دکان والا جانتا ہی نہیں ہوگا کہ یہ کون سا گریڈ ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ مال اس کی دکان پر رکھا ہوا ہے۔ جانتے ہو یہ مال صرف کانٹوں پر اترتا ہے۔ سوچو کہ مولوی صاحب کو کیسے معلوم ہے؟ مولوی صاحب کا دھندا ہی یہی ہے، تجارت ہی اسی لوہے کی ہے، وہ ہر گریڈ کو جانتے ہیں، اور اگر وہ مال ایک عام دکان پر رکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال اتنی کوانٹٹی میں آیا ہے، الگ الگ سائز میں آیا ہے، یہ چوری کا مال۔ ہم تجارت کرتے ہوئے ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جو مال خرید رہے ہیں یہ مال حلال کا ہے یا حرام کا، اور اکثر وقت میں ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ مال چوری کر کے لایا ہے سامنے والا یا کاٹے سے لے کر آیا ہے اور ہمیں بیچ رہا ہے، ہم 2 روپیہ کلو 5 روپیہ کلو سستا پاتے ہیں وہ مال خرید لیتے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی بہت جگہوں پر بوڑھوں کو یہ بات سمجھایا ہوں، لیکن تھک گیا سمجھاتے سمجھاتے بوڑھوں کو، ان کو مال کا حرص اتنا ہے، ان کے جو قدم ہے وہ قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہیں۔ اس لیے آج جوان بچوں سے جن کی عمر 20 سال سے 40 سال کے درمیان ہے ان سے مخاطب ہوں، ان سے خطاب کرنے آیا ہوں کہ اگر تم میں ہمت ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جا سکو تو تم اپنی تجارت کو بدلو، تم اپنے رہن سہن کو بدلو۔ تمہارا باپ بے نمازی ہے تم نمازی بن جاؤ، فجر کی اذان ہو تم اپنے والدین کو اٹھاؤ، ابا اماں اٹھو، مسجد جانا ہے ابا چلو میرے ساتھ میں نماز کو جا رہا ہوں۔ اب دور تمہارا ہے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے جو ہم سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے نیکیاں کی، جنگیں لڑی، ملک کو آزاد کرایا، جس کی وجہ سے ہم عزت سے زندگی گزارے۔ لیکن ہمارے چند بزرگوں کی وجہ سے جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا، مذہب اسلام کو چھوڑ دیا، حلال تجارتوں کو چھوڑ دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، اور ہماری مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کی تربیت بھول گئیں، جس کے صلے میں آج ہمارے ملک کے حالات اتنے بگڑ گئے ہیں۔ اگر اپنے ملک کے حالات کو درست کرنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ تمہاری آنے والی نسلیں سر اٹھا کر چلیں، تمہارے جوان بچے مسلمان بچے عزت سے اس ملک میں جیے، تو تمہیں بدلنا ہوگا۔ اگر تم بدلو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں انشاءاللہ اس ملک پر حکومت کریں گی۔ لیکن اگر تم بھی ہمارے ان بڑوں کی طرح جنہوں نے چوریوں کا مال لے کر تجارت کی، جنہوں نے برے کاموں کو کر کے اپنی تجارت کی، دوسروں کا مال ہڑپ کر تجارت کی ہے، ایسی تجارت پر چلو گے تو وہ دن دور نہیں جب اللہ تمہیں اس روئے زمین سے نیست و نابود کر دے گا۔ اور ایک بات یہ جان لو کہ چند لوگوں کی برائی کی وجہ سے اللہ کبھی عذاب کو نہیں بھیجتا ہے۔ جب برائی پورے معاشرے میں عام ہو جائے گی، ہر شخص برائی کرنے لگے گا،
تب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، تب آسمان سے یہ بارش کی برسات رک جاتی ہے اور دوسرے شہروں میں جا کر ہونے لگتی ہے۔ جیسے کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے، کبھی غور کیے ہو اس واقعے پر، غور کرو اس واقعے پر، کیا وجہ ہوئی کہ مصر میں 7 سال تک مسلسل قحط سالی رہی؟ وجہ کیا ہوئی؟ ان کی عورتوں میں زنا عام ہو گیا تھا، اتنا عام ہو گیا تھا کہ بادشاہ کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام تک کو نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کی۔ جب عورتوں نے لان تان کیا تو اس نے کیا کہا، اگر وہاں زنا عام نہ ہوتا تو ساری عورتیں دربار میں بیٹھ کر یوسف کا انتظار نہیں کرتی علیہ السلام۔ ساری عورتیں ان کے دربار میں بیٹھی ہیں بادشاہ کے، اور یوسف علیہ السلام کو وہاں سے گزارا جا رہا ہے، ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کو کاٹ لی تھی۔ زنا عام ہو گیا تھا، جس کی پاداش میں اللہ رب العالمین نے ان پر 7 سال تک قحط سالی رکھی۔ جب گناہ عام ہو جائیں گے، جب تجارت میں عام بات ہو جائے گی، اے باؤ کہاں سے لائے ملوا، ارے وہی کہاں سے لے آئے رہنی یار، سستا دے دیس، جب یہ بات کسی کو فرق نہیں پڑے گی، نہ نمازی کو، نہ غیر نمازی کو، نہ باپ کو، نہ بیٹے کو، نہ ماں کو، کسی کو فرق نہیں پڑے گا کہ میرے بچے، میرا شوہر کیسا مال کما رہا ہے، تب اللہ کا عذاب آئے گا، تب اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور مسلمانوں آج دیکھ لو، جہاں بارش ہو رہی ہے بے شمار ہے، اور جہاں بارش نہیں ہو رہی وہاں قحط سالی کا حال ہے۔ آج بیماریاں عام ہو رہی، برسات رکی ہوئی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم گناہوں میں ملوث، ہم نے تجارت حرام طریقے سے کی، اور تجارت کرنے کے بعد ہم نے جو اس سے پیسہ کمایا اسے بازار گناہ میں اڑایا۔ ہم نے جو پیسہ کمایا اسے بازار گناہ میں اڑایا۔ کس جگہ اڑایا جانتے ہو؟ میرا ایک بھائی مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے گاڑیوں کے خریدنے میں، موبائل کے خریدنے میں، اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے میں، اپنی واہواہی کرنے میں۔ میں بھی یہ کام کروں گا، اپنے پیسے کو ایسے ہی ضائع کر کے اس سے بڑا دکھوں گا۔ اپنے پیسے کو کن راہوں میں ضائع کیا اس کا اندازہ ہے۔ مذہب اسلام کی سربلندی کی بات تو دور ہے، اس نے اپنے مسلمان رہنے کی آبرو کو بھی نہیں سنبھالا کہ میں مسلمان ہوں، لوگ دیکھ کر مجھے کیا کہیں گے۔ اس نے اپنے پیسے کو ضائع کر دیا، جبکہ اس کے سامنے صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں۔ اس نے اپنے پیسے کو ناچنے اور گانے والی پر لے جا کر خرچ کر دیا، اس نے اپنے پیسے کو بازار گناہ کی عورتوں کو لے جا کر دے دیا، اور اس کے بعد یہ چاہتے ہو کہ ہم پر بارش کا نزول ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھو، میں جوان بیٹیوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری بہنوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے غیر محرموں سے اپنے تعلقات استوار کر کے اپنے آپ کو بازار گناہ میں لانے کا پورا فیصلہ کر لیا ہے۔ اپنے باپ کی عزت کا خیال نہیں رکھا، اپنی ماں کی عصمت کا خیال نہیں رکھا، تمہیں یہ خیال نہیں رکھا کہ تم جس قوم سے آتی ہو اس قوم کی بیٹیاں اتنی باعزت اور باحیا ہوا کرتی تھی کہ ان کے قریب کوئی جانے سے پہلے 100 بار سوچتا تھا، جن کی بہنوں کا چہرہ پوری دنیا نے کبھی نہیں دیکھا، آج ان کی بہنیں بازاروں میں ننگے گھوم رہی ہیں۔ جن کی بیٹیاں عزت عصمت کا وہ مجسمہ تھیں کہ جن کو دیکھ کر پوری دنیا کہتی تھی، اے اللہ میری بیٹیوں کو اگر حیا دے تو اماں عائشہ کی دے، اللہ میری بیٹیوں کو اگر پردہ دے تو حضرت فاطمہ کا دے۔ ان بیٹیوں کا عالم یہ ہے کہ وہ بیٹیاں آج آپ دیکھو سوشل میڈیا پر پوری دنیا کے سامنے ناچ رہی ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کیوں نہیں کرتا، اللہ بارش کیوں نہیں برساتا ہے۔ ہم تو کہتے کہتے تھک گئے، اللہم غیثم مغیثم مریم مریا،
اے اللہ اللہم اغثنا اللہم غیثا نافعا، اللہ تو ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول کر رہا؟ اللہ میرا رب کہتا ہے اے میرے بندو، کیا تم دعا مانگنے سے پہلے مسلمان ہوئے؟ کیا میں نے جو شرطیں رکھی تھی دعا قبول کرنے کے لیے تم وہ شرطیں پوری کر آئے ہو؟ کیا تم نے حلال کھانا کھایا ہے؟ کیا تم زنا سے پاک ہو؟ کیا تم نے اپنے آپ کو سود و بیاج سے دور رکھا ہے؟ اگر ہے تو تم آؤ، میدان میں کھڑے ہو، میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، مجھ سے دعائیں کرو، میں بادلوں کو حکم دوں گا کہ جاؤ اور اس شہر پر بارش کو برساؤ۔ اور جن لوگوں نے یہ نہیں کیا ان پر کبھی بارش کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ دیکھنا چاہتے ہو کیسے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا جنہوں نے نیکیوں کو چھوڑا کیسے ان کو برباد کیا؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ایک قصہ ذکر کیا۔ ایک نیک آدمی تھا، جب اس کی فصل کٹتی تھی تو اپنی فصل کاٹنے کے دن پورے شہر کے غریبوں کو جمع کر لیتا تھا اور اپنی فصل کا 3 حصہ کر کے ایک حصہ غریبوں کو بانٹ دیتا تھا۔ ایک حصہ اپنے گھر لے جاتا تھا اپنے بچوں کے لیے اور ایک حصے سے پھر کھیتی کرتا تھا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بچوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ فصل پک گئی ہے، کل صبح چلنا ہے فصل کاٹنے، اور اعلیٰ صبح چلو فجر سے پہلے، کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی غریب وہاں آ نہ جائے ہم سے مانگنے کے لیے، ہم پورا کھیت کاٹ کر اپنے گھر لا کر رکھ لیں۔ یہ چاروں بھائی چلے۔ جب چاروں بھائی وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے کھیت کو دیکھا تو کیا کہا جانتے ہو؟ کہا یہ ہمارا کھیت نہیں لگتا، یہ ہمارا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے آگ بھیجا تھا اس کھیت کو تہس اور نہس کر دینے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے آگ بھیجا تھا اس کھیت کو تہس اور نہس کرنے کے لیے۔ تو تم غریبوں کا حق کھا جاؤ گے تو اللہ تمہارا حق مٹا دے گا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے آسمان سے آواز سنی کہ اے بادل تو جا اور فلاں ابن فلاں کے کھیت میں برس۔ پورے شہر میں سینکڑوں کسان موجود ہیں لیکن بادل کو حکم ہو رہا، آواز آ رہی ہے کہ فلاں ابن فلاں کے کھیت میں برسنا ہے، تجھے جا۔ صحابی کہتے ہیں میں اس بادل کے پیچھے ہو لیا، وہ بادل چلتا رہا، میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ ایک جگہ جا کر وہ بادل برسا، پانی وہاں سے نکلتا ہوا راستہ بناتا ہوا ایک شخص کے کھیت کی طرف جا رہا تھا۔ وہ کدال لے کر راستے کو صحیح کر رہا تھا اور پانی اس کے کھیت کی طرف جانے لگا اور کھیت میں چلا گیا۔ صحابی نے جا کر پوچھا اے میرے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا میرا نام یہ ہے۔ کہا میں ابھی آسمانوں میں یہ آواز سن کر آ رہا ہوں، یہ نام سن کر آ رہا ہوں۔ آپ کا ایسا کیا عمل ہے کہ آسمان پر آپ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، فرشتے بادلوں کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کے کھیت میں پانی برسایا جائے؟ انہوں نے کہا میرا ایک کام ہے کہ جب میری کھیتی کرتی ہے تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک غریبوں کو بانٹ دیتا ہوں، ایک اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں اور ایک رکھے رہتا ہوں بیج بنا کر اگلے سال پھر سے کھیتی کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمہارے کھیتوں کی حفاظت کی جائے۔ مسلمانوں تم تو مسلمان ہونا، تم تو مذہب اسلام پر عمل کرنے والے ہونا، تمہارے لیے پیسہ کیسے اتنا معنی رکھنے لگا کہ تم حرام اور حلال کی تمیز بھول گئے؟ تم تو مصعب ابن عمیر کے ماننے والے ہونا، وہ مصعب ابن عمیر کہ جس کے کپڑے دنیا کے کئی ملکوں سے آیا کرتے تھے، جس کا عطر ہندوستان سے جاتا تھا، جس کی جوتیاں روم اور ایران سے بن کے آتی تھی۔ مذہب اسلام جب قبول کیا انہوں نے تو ماں نے کہا یہ کرتا اتارو، کسی نے کہا پیجامہ اتارو یہ ہمارا ہے، یہ جوتا اتارو یہ ہماری کمائی کا ہے۔ انہوں نے ایک ایک کر کے سب اتار کے رکھ دیا، ننگے کھڑے تھے، ایک ٹاٹ کا دیوبند ملا اس کو باندھ لیا اور وہی ٹاٹ کا دیوبند پہن کر مدینہ پہنچ گئے۔ میرے محبوب نے جب دیکھا تو رونے لگے، کہا اے مصعب یہ کیا کر آئے ہو؟ کہا میرے محبوب رب کے دین کے لیے
اور اس دین کے لیے جو تو لے کر آیا ہے، مصعب اپنے تمام مال کو قربان کر کے آ گیا۔ تم اس قوم کے جوان ہو، تم اس قوم کے جوان ہو جنہوں نے مال کمانے کے لیے ہر حرام اور حلال طریقے کو اپنا لیا۔ بھول گئے مصعب ابن عمیر کون تھے؟ مسلمانوں، تم بارش کی بات کرتے ہو، تم اپنے اعمال کو درست کر لو، خدا کی قسم آسمان سے فرشتے جنت کا پانی لے کر زمین پر آئیں گے تمہارے لیے۔ اور ایسا ہوا ہے، میں یہ بات اپنے سے نہیں کہتا۔ ایک صحابی دین کی سربلندی کے لیے آج رات نکاح ہوا، اپنی بیوی کے ساتھ رات میں تھے، صبح اعلان ہو گیا کہ میدان جنگ جانا، کائنات کا امام میدان کارزار میں کھڑا ہے، اور اس نے اعلان کیا سب وہاں پہنچو۔ بنا غسل کیے ہوئے کہ کہیں مجھے پہنچنے میں لیٹ نہ ہو جائے، اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر میدان جنگ میں پہنچے، لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور جب شہید ہو گئے تو اللہ نے آسمان سے زمین پر فرشتوں کو بھیج دیا کہ جاؤ، میرے محبوب کے ساتھی اس میدان جنگ میں پڑے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک ساتھی ایسا ہے جو اپنی بیوی سے ہم بستری کر کے آیا، غسل بھی کرنے کا وقت نہیں تھا، اسے جنت کے پانی سے نہلاؤ۔ مسلمانوں، یہ تمہاری تاریخ ہے، تم اپنی ہی تاریخ کو بھول گئے اور شکوہ کرتے ہو کہ اللہ بارش کیوں نہیں برساتا ہے۔ اور وقت ختم ہو جائے گا۔ ایک سب سے اہم بات کہ جو زمینوں کا مسئلہ ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے اگر تمہارے والدین اس روئے زمین سے چلے گئے ہیں تو اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو ان کا پورا اور پورا حصہ دے دو۔ اگر تم نے ان کے حصوں پر قبضہ کیا، خدا کی قسم کہتا ہوں، شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ نے کتاب لکھی، اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ جو شخص اپنی بہنوں کو اپنے باپ کی موت کے بعد وراثت میں حصہ نہیں دیتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، اس کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، سوچ لو۔ ایسا گناہ جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھے، وہ کرتے ہو اور بارش کے نزول کی امید بھی کرتے ہو۔ اس لیے اگر آج تک نہیں دیے ہو تو اللہ کے لیے اپنے گھر جا کر سب سے پہلے اپنی بہنوں کا حصہ انہیں پہنچا دو۔ وہ لے نہ لے ان کی مرضی ہے، معاف کرانے والا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ بہنیس کہہ دیے رہنو معاف کہہ دیے معاف کہہ دین، کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ ان کا حصہ ان کے ہاتھ میں دے دو، یہ آپ کا پیسہ ہے، اور 2-5 مہینہ گزر جانے دو، پھر اپنی بہن سے مانگو وہ پیسہ لاؤ دے دو، معاف کر دو، پھر وہ بہن دے تو سمجھ میں آئے بات، دے کر تو دیکھو۔ بہن کا حصہ کیوں معاف کرواتے ہو؟ بھائیوں کا حصہ معاف کروا کے دکھاؤ۔ اس لیے کوئی بہن نہ بھی لینا چاہے تو ان کو ان کا حصہ ان کے یہاں پہنچا دو، یہ آپ کا حصہ، یہ آپ لے لو، یہ ضروری ہے مسلمان۔ اور جب تک ہم اپنے اعمال نہیں بدلیں گے، ہم اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، ایک بات سمجھ لو کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس ظلم و ستم سے اور اللہ کی عذاب سے بچا نہیں سکتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک تم خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہو گے، کوئی تم کو بدلنے کے لیے نہیں آئے گا۔ آپ دیکھو عرب کے وہ تھوڑے سے بدو اور چرواہے جنہیں پوری دنیا یہ کہہ کے پکارتی تھی کہ یہ مردار کھاتے ہیں، مردار کھاتے ہیں، ان کو کوئی تہذیب تھوڑی ہے۔ انہیں جب مذہب اسلام ملا، جب وہ مذہب اسلام پر عمل پیرا ہوئے، تو وہ صدیق جو مکہ میں گھوما کرتے تھے وہ صدیق اکبر بن گئے۔ وہ عمر جو اونٹوں کے چرواہے تھے، جو اللہ کے نبی کو صرف 100 اونٹ کی لالچ میں قتل کرنے کے لیے گئے تھے، وہ عمر ابن خطاب بن کر 24,000 مربع میل کے حکمراں بن گئے۔ وہ عثمان جسے دنیا جانتی ہی نہیں تھی، وہ عثمان غنی ذو النورین بن گئے۔ وہ علی جو 10 سال کی عمر میں مذہب اسلام قبول کیے، جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا، صحیح سے مدینہ کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے، وہ علی حیدر قرار بن گئے، وہ شیر خدا بنے، وہ جنہیں سن کر آج بھی یہودی دنیا میں کپ کپی پیدا ہو جاتی ہے۔
وہ خالد ابن ولید جو مذہب اسلام قبول کرنے سے پہلے صحرا میں در بدر بھٹکا کرتے تھے، وہ مذہب اسلام قبول کر کے سیف اللہ بنے اور روم اور ایران کی قوموں کے پیروں میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ تو مسلمانوں، اگر یہ جنہیں دنیا کچھ بھی نہیں جانتی تھی، ہمارے پاس تو وسائل موجود ہیں، ہمارے پاس تو ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے بعد بھی ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے صرف مذہب اسلام پر عمل کر کے پوری دنیا پر حکمرانی کر لی۔ ہم نے مذہب اسلام کو چھوڑا، اس لیے ہم ذلیل و خوار ہوئے۔ آج یہ بارش کا نہ برسنا، ایک ظالم حکمراں کا ہم پر مسلط ہو جانا، آئے دن اخباروں میں مسلمانوں کی ذلت و رسوائی دیکھنا، اس کی وجہ ہم ہیں، اور خاص کر کے ہمارے یہ بزرگ، اس کے بعد ہمارے یہ جوان۔ ان بزرگوں نے سجدے میں سر رکھ کر اپنی آنے والی نسلوں کے بقا کی دعا نہیں کی، انہیں دین پر قائم رہنے کی دعا نہیں کی۔ اسی لیے ہمارا نوجوان یہ حرام مال کمانے والا ہو گیا، چوریوں کا مال کمانے والا ہو گیا، دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرنے والا ہو گیا، ہمارا بچہ چوری کا مال خرید کر بےایمانی سے بیچنے والا ہو گیا، ہمارا بچہ حلال پیسہ کما کر غیر محرم عورتوں پر حرام کی شکل میں اڑانے والا ہو گیا۔ یہ ہماری غلطیوں کا یہ نتیجہ ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ وقت پورا ہو گیا ہے، میں اپنی بات کو ختم کروں گا اور اللہ سے یہ دعا کروں گا، اے پروردگار عالم، اے اللہ رب العالمین، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ ہم نے بے شمار گناہ کیے، اللہ ہم اتنا گناہ کر کے آئے ہیں کہ رب العالمین تیری ذات کے سوا کوئی ہمیں بخش نہیں سکتا۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ ہم پر بارش کا نزول کر دے، اللہ اے رب العالمین، ہمارے چوپائے مر جائیں گے، اللہ لوگ انسان پیاسے رہ جائیں گے، اللہ اپنے بندوں کو پلا دے، اللہ اے رب العالمین اپنے بندوں پر بارش کو نازل کر دے، اللہ اے رب العالمین چوپاہوں کا خیال کر، اللہ ان کی وجہ سے بارش کا نزول کر دے، اللہ اے رب العالمین میری قوم سسک رہی ہے، اللہ اس کی حفاظت کر لے، اللہ اے رب العالمین میرے بزرگوں کو وہ حوصلہ دے دے، اللہ کہ وہ اپنے بچوں کو اے رب العالمین عمر ابن خطاب بنا دے، اللہ اے رب العالمین میرے بزرگوں کو وہ ہنر دے دے، اللہ کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اماں عائشہ بنا دے، اللہ اے رب العالمین اے پروردگار عالم میری قوم بڑی بری حالت سے گزر رہی ہے، اللہ اے میرے رب العالمین میری قوم میں ایک عمر ابن خطاب پیدا کر دے، اللہ اے رب العالمین میری قوم کے کسی مالدار کو عثمان ذو النورین کا کلیجہ دے جو ان کے لیے یونیورسٹیاں قائم کر سکے، اللہ اے رب العالمین میرے بچوں کو اللہ تو عبداللہ ابن مسعود کا ہنر عطا کر دے، اللہ کہ یہ بھی 20 سال کے چیف جسٹس بن جائے، اللہ ان کو 20 سال کی عمر میں قاضی القضات کے عہدے پر بیٹھا دے، اللہ اے رب العالمین میری قوم بڑی تکلیف میں ہے، اللہ ایک خالد بن ولید بھیج دے، اللہ اے رب العالمین ان جوانوں میں سے کسی کو طارق بن زیاد بنا دے، اللہ کسی کو موسیٰ بن نصیر بنا دے، اللہ اے رب العالمین میرے جوانوں کو صحابہ کی سیرت پڑھنے کی توفیق دے دے، اللہ اے رب العالمین میرے جوانوں کو ان ناچنے اور گانے والوں کے راستے پر چلنے سے بچا لے، اللہ میری قوم کی حفاظت کر لے، اللہ اے رب العالمین ہم پریشان حال ہیں، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عباد اللہ یرحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم وذکروا اللہ